السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ذیشان احمد رضا ہے. میں اینڈرولوجسٹ اور اینڈرویورولوجسٹ ہوں اور ویریکوسیل سیریز کی ایک اور بہت اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کچھ لوگ جو مردانہ بانجھپن کا شکار ہوتے ہیں اور اس میں اس کی وجہ ویریکوسیل ہوتی ہے، اس کی تشخیص کے باوجود وہ بر وقت اپنا علاج کیوں نہیں کرا پاتے، اس کی کیا وجوہات ہیں، آج میں آپ کو یہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ ساری باتیں ایکسپلین کروں گا. اینڈرولوجی کے فیلڈ میں پچھلے 15-20 سال سے جو میں نے وجوہات نوٹ کیے ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پہ لوگ اپنا ویریکوسیل کا آپریشن بر وقت نہیں کرواتے، ان کو میں نے 3 کیٹیگریز میں 3 وجوہات میں ڈیوائڈ کیا. اس میں سب سے پہلی ریزن جو ہے وہ تو ہوتی بندے کی اپنی ذاتی وجوہات. ذاتی وجوہات کے اندر سب سے پہلے کیونکہ آپریشن کے نام سے ہر بندہ جو ہے وہ گھبراتا ہے. اس میں اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس آپریشن میں کتنا درد ہوگا، کتنا خون ضائع ہوگا، ہاسپٹل میں کتنا سٹے کرنا پڑے گا، کتنا رکنا پڑے گا، کتنے دن چھٹی لینا پڑے گی مجھے اپنے کام سے، اپنی نوکری سے، اپنے کاروبار سے، اور جس طرح سے مجھے علاج بتایا جا رہا ہے آیا ویسا ہی ہوگا یا بتایا کچھ اور جائے گا اور کیا کچھ اور جائے گا. تو اس قسم کی کچھ چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اس میں خوف کا شکار ہوتا ہے کہ میں آپریشن کرواؤں یا نہ کراؤں، تو تذبذب کا شکار ہوتا ہے. تو مستند معلومات اس بارے میں یہی ہیں کہ آج کل کے ماڈرن دور کے اندر آپریشن میں آلموسٹ آپریشن پین لیس ہوتا ہے، کوئی بلڈ ضائع نہیں ہوتا، ایک دن کے اندر آپریشن ہو جاتا ہے، اور 3-4 دن بعد اگر بیٹھنے کا کام ہے تو 3-4 دن بعد آپ اپنے کام پہ بیٹھ سکتے ہیں. 7ویں دن اس میں سٹچ کھل جاتے ہیں. اس میں کوئی بہت جیسے کہیں کہ بہت لمبا آپ کو اپنا وقت اس آپریشن کے لیے نہیں دینا پڑتا. تو یہ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی ذاتی وجوہات کو آپ اس کو انکلوڈ کریں اس کی پرسنل ریزنس کے اندر. نیکسٹ چیز جو یہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار یہ بڑے نازک حصے کا آپریشن ہے، بڑی نازک جگہ کا آپریشن ہے، کہیں اس میں مجھے کوئی نقصان ہی نہ ہو جائے، کہیں میری جنسی کارکردگی متاثر نہ ہو. حالانکہ اس آپریشن کا جنسی کارکردگی کے ساتھ کو امپروو کرنے کا اس کا کوئی اس کے ساتھ نہ اس میں خرابی آتی ہے نہ اس میں امپروومنٹ آتی ہے، کیونکہ ڈائریکٹ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جب آپ بانجھپن کے لیے کروائیں، جب آپ اس کو انفرٹیلٹی کے لیے اس آپریشن کو کرائیں تو یہ جنسی کارکردگی پہ اثر انداز نہیں ہوتا. تیسری جو ذاتی ریزن ہے، ذاتی وجہ ہے، وہ یہ آتی ہے کہ پیسوں کا انتظام. پیسوں کے انتظام میں ہوتا ہے کچھ لوگ اس کو بر وقت ارینج نہیں کر پاتے، یا کچھ عرصے کے بعد، 1 ہفتے کے بعد جب وہ پیسوں کو ارینج کر لیتے ہیں تو اس وقت ان کا ارادہ سست پڑ جاتا ہے، وہ تحریک ختم ہو جاتی ہے. اور چوتھی جو ذاتی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ پیشنٹ کی جب ان کی شادی ہوتی ہے، ان کا منی ٹیسٹ ہوتا ہے، ڈاپلر ہوتا ہے، منی ٹیسٹ بھی خراب ہوتا ہے، ڈاپلر کے اندر ویریکوسیل بھی ہوتی ہے اور اس مرض کی نشاندہی بھی ہو چکی ہوتی ہے کہ ایسا ہے، تو وہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. حالانکہ ڈاکٹر نے کہا بھی ہوتا ہے، وہ پرسنل ریزن پہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو یہ آگاہی میں کمی جو ہے، یہ اس کی بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے آگاہی، ان کو اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ سارے معاملات میرے کیسے بڑے آرام سے گزر جائیں گے، تو اس کی آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو آپریشن کو ڈیلے کر دیتا ہے. تو یہ کچھ اس کی ذاتی معلومات وجوہات ہوتی ہیں. اب دوسری عام ترین چیز جو ہے وہ اس کی جو ذاتی کے علاوہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے غیر مستند معالج، انکمپیٹنٹ ڈاکٹر یا جو بھی آپ کا فزیشین جو اس معاملے کو ٹریٹ کر رہا ہے. اب یہ جس طرح کثرت سے ہر شعبے کے جو لوگ ہیں، جیسے حکیم حضرات ہیں، ہومیوپیتھک لوگ ہیں، کچھ خوراک کے اسپیشلسٹ ہیں، ایون کچھ ڈاکٹرز بھی ہیں، وہ اپنے آپ کو مردانہ بانجھپن کا مستند اور تجربہ کار ڈاکٹر کہلواتے ہیں. جس بندے نے سننا ہے، جس بندے نے ان سے کسی پوچھنا ہے، جس بندے نے ان سے بات کرنی ہے، وہ سادہ لو بندہ ان سے مشورہ لینے چلا جاتا ہے. اب جب وہ ڈاپلر میں دیکھتے ہیں کہ ویریکوسیل ہے، مریض کو بھی پتا ہوتا ہے، وہ ویریکوسیل کے علاج کے لیے جاتا ہے، وہاں وہ ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، نہیں نہیں ویریکوسیل تو بانجھپن کرتی نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تو بیماری ہی نہیں ہے. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہماری بنی ہوئی دوائی ہے، وہ دوائی آپ استعمال کریں گے، یہ مرض تو ویسے ٹھیک ہو جائے گا. اگلی بات جو اس سے بڑھ کے ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ بھئی دیسی ٹوٹکے موجود ہیں، کچھ ورزشیں ہیں جس کی وجہ سے یہ مرض ٹھیک ہو جائے. اب ان ساری اب چونکہ جس ڈاکٹر کے پاس یا جس معالج کے پاس گئے، اس نے آپ کی علاج کی ڈائریکشن ہی بدل دی. جب آپ کے علاج کی ڈائریکشن بدل جائے گی تو پھر آپ اس منزل پہ نہیں پہنچ سکیں گے جس مقصد کے لیے آپ علاج کرانے کے لیے اس بندے کے پاس پہنچے تھے. تو یہ ریزنز ہوتی ہیں کہ جو غیر مستند معالج آپ کو خراب کر دیتا ہے. غیر مستند معالج کی رائے بھی غیر مستند ہوگی تو وہ آپ کو اس سیدھے رستے سے ہٹا دیتا ہے جو علاج کی طرف اور آپ کے معاملے کے حل کی طرف جا رہا ہوتا ہے.
تو یہ دو وجہ، ایک تو ذاتی وجوہات ہیں، دوسرا غیر مسترد معالج ہے۔ اب اس میں تیسری اور ایک بڑی اہم وجہ ہے جو کہ ہمارے معاشرے سے، ہمارے سماج سے تعلق رکھتی۔ اب یہ بڑی دلچسپ ریزن ہے۔ کچھ لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں جس میں ویریکوسیل ہوتی ہے، اور 4 سال پہلے ویریکوسیل ہوئی ہوتی ہے، ڈائگنوز ہوئی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس میں سیمن انالیسس بھی خراب ہوتا ہے، اور ان کو آپریشن بھی ایڈوائز ہوتا ہے، لیکن انہوں نے آپریشن نہیں کرایا ہوتا، اور اس کے بعد وہ 0 سپرم کے ساتھ یا بہت کم سپرمز کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہم کہتا ہے جی 4 سال پہلے جب انہوں نے آپ کو ایڈوائز کیا تھا تو آپ نے علاج کیوں نہیں کروایا؟ تو کہتے ہیں جی میرا چچا نہیں مانتا، میرا کزن نہیں مانتا، میری خالہ نے کہا تھا کہ میں آپ کو ایک سنیاسی کے پاس لے جاؤں گی، وہ آپ کا علاج کرے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب پھر یہ کہتے ہیں، پھر اس میں ایک اور ریزن ہوتی ہے، ابھی فلاں بندے نے علاج کرایا تھا، آپریشن کرایا تھا، آپریشن کا فائدہ نہیں ہوا اس کو۔ ٹھیک ہے، اب وہ لوگ جنہوں نے آپریشن کرا کے اس سے فائدہ حاصل کر کے اپنی اولاد کے ساتھ اپنی خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو یاد نہیں ہوتا وہ کسی ایک نے جو کرایا تھا گولی کا آپریشن، اب وہ پتہ نہیں کون سا آپریشن تھا، تو اس آپریشن کو وہ اسی آپریشن سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ دوسری ایک، اس کے علاوہ میرا کویسچن یہ ہے کہ وہ بندہ جو کہ آپریشن سے منع کر رہا ہے، سوچا جائے تو وہ تو اپنے بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے، اور اسے بانجھ پن کے دکھ کی تو خبر ہی نہیں ہے کہ کس تکلیف کے ساتھ، کس پریشانی کے ساتھ اس کپل کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں اس چکر میں، اور ایک چھوٹے سے معاملے سے جن سے ان کا مسئلہ حل ہو جانا تھا، اس کو اوور لک کرنے سے، نظر انداز کرنے کے بعد وہ اس حال میں پہنچ گئے ہیں کہ ان کا ناقابل تلافی نقصان ہو گیا۔ تو کچھ لوگ جو ہیں، وہ جو رشتہ دار یا کچھ ایسے دوست یار مشورہ دینے والے، وہ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں اور اپنی رائے منوانے کی ضد میں ایک کپل کی زندگی اور ان کا مستقبل خراب کر دیتے ہیں۔ تاخیر کے اثرات آپ کو پہلے ہی پتہ ہیں، اس کے اندر بعض دفعہ گولی جو ہے وہ اس حد تک خراب ہو جاتی ہے، جراثیم اس حد تک خراب ہو جاتے ہیں کہ وہ مطلوبہ نتائج تک بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا چاہے آپریشن بھی کرا لے، مگر گولی اس کا پرسنٹیج آف سکسیس، پرسنٹیج آف بینیفٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگ ہیں جو ویریکوسیل کی وجہ سے کرونک درد کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کو اورکیلجیا کہتے ہیں۔ کچھ ہے جن کا گولی سکڑ جاتی ہے، کچھ ہیں جن کا لیبیڈو کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ تاخیر کی اثرات جو ہیں وہ جیسے ہی بڑھتے جائیں تو یہ ان پہ شدید سے شدید تر ہوتے جاتے ہیں۔ تو اس میں میرا جو پیغام ہے، جو ٹیک ہوم میسج ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ویریکوسیل آپ کی ڈائیگنوز ہو گئی ہے اور آپ کو مردانہ بانجھ پن کا مسئلہ بھی ہے، یا ویریکوسیل کے دیگر اثرات آپ کی گولیوں پہ آ رہے ہیں، تو ساری ان وجوہات کو، جس میں ذاتی وجوہات ہیں، جس میں غیر مستند معالج ہے، اس کی بجائے آپ ایک مستند معالج کی طرف جائیں، اور سماجی جو ارد گرد کے لوگوں کی باتیں سننے کی بجائے ان ساری وجوہات کو، ان ساری باتوں کو بالائے طاق رکھ کے اپنے خاندان کے مستقبل کے لیے سوچیں تاکہ جلد علاج سے آپ 100% اپنے نتائج حاصل کر سکیں۔ سو اس ویڈیو میں آج تک ابھی تک اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام۔